میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام علماء ذیشان معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب لولاک علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک دی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے واجب القدر والاحترام برادران مکرم جناب محترم قبلہ بھائی حاجی غلام عباس صاحب، حاجی الطاف حسین صاحب، محترم قبلہ ملک مشتاق حسین صاحب، ملک امتیاز حسین صاحب، یہ چاروں برادران اپنے والد گرامی ساڑے بزرگ محترم اللہ تعالیٰ دے نیک اور صالح بندے محبوب کریم علیہ السلام دے سچے غلام اور عاشق حضرت قبلہ حاجی غلام محمد صاحب مرحوم دی نیک روایات نو زندہ رکھ دے ہوئے جس طریقے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور ساڑے اس تمام علاقے نو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات دے نال فیضیاب کرن واسطے اس بابرکت سالانہ محفل میلاد شریف دا اہتمام کردے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس ذکر محبوب کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے، اور اللہ پاک اس جلسے دے بانی مبانی حضرت قبلہ حاجی ملک غلام محمد صاحب، اللہ پاک انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے، اور اللہ پاک انہاں دی اس نیک صالح اولاد نو ہمیشہ انہاں دی تمام نیک روایات نو ہمیشہ زندہ رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ ساڑے مبارک دین اسلام دی بنیادی ترین تعلیمات دے وچ یہ چیز واضح ہے کہ اللہ کریم جل شانہ دی ذات بابرکات تو سوا باقی جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ علم کلام، علم عقائد دی کتاباں دے وچ واضح طور تے یہ جزئی موجود ہویا کر دیئے ما سوی اللہ خلقن، اللہ کریم جل شانہ دی مبارک ذات اور اللہ کریم جل شانہ دی مبارک صفات تو علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا مخلوق ہے۔ تو دین اسلام، دین توحید دی بابرکت تعلیم ہے کہ خالق ہک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک دی ذات بابرکات، اللہ پاک دی ذات بابرکات تو علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ تمام دا تمام مخلوق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام آیت نمبر 102 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے ذالکم اللہ ربکم، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو وہ اللہ پاک ہے جڑا تسا سب دا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ پاک تو سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، خالق و کل شیئن، ہر شے دا خالق اللہ پاک رب العالمین ہے، فاعبدوہ، لہذا تسا تمام دے تمام جنو انس صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین خالق کے کل شے دی عبادت کیتی کرو۔ کیا بات ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام دے اس ارشاد گرامی دے وچ مبارک الفاظ آ گئے خالق و کل شیئن، ہر شے دا خالق اللہ پاک رب العالمین ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ اساں جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دے نزدیک ساڑے ائمہ امام ابو منصور ماتریدی ہوون یا امام الائمہ امام ابو الحسن اشعری، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نورانی اہل علم ہستیاں، حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار دی صاحب علم دانش ہستیاں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے ارشادات عالیہ دی روشنی چ اساں اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ شے کس چیز نو آکھا ویندا ہے، ما لہو وجود فہو شے، جو بھی موجود ہے وہ شے ہے، اور قرآن نے فرمایا خالق کل شیئن، لہذا نتیجہ ہے کہ تمام دے تمام موجودات دی خالق صرف اور صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک دی ذات بابرکات۔ اس واسطے قرآن مجید فرقان حمید وچ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نو ارشاد فرمایا گیا کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ جتنے بھی کفار مشرکین اہل مکہ ان پہ جڑے اللہ تعالیٰ دے مقابلے دے وچ مٹی دے بنائے ہوئے پتھر لکڑی لوہے دے بنائے ہوئے بتاں دی پوجا کردن، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ انہاں کفار و مشرکین نو ذرا ایتا ارشاد فرماؤ کہ ارونی ماذا خلقو، اللہ کریم دی بارگاہ اقدس نو چھوڑ کے
جڑے بتاں دی تساں پوجا اور عبادت کر دیو، میں دکھاؤ تو صحیح مازا خلقو، انہاں نے کائنات دی کیڑی چیز نو پیدا کیتا ہے۔ اور قرآن پاک دے وچ واضح طور تے چیز موجود ہے کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ولا ان سألتہم، اگر یقینی طور تے تساں انہاں مشرکین مکہ دے کولوں سوال فرماؤ من خلق السماوات والارض، کہ آسمانہ نو زمین نو کس نے پیدا فرمایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقینی طور تے آکسن کہ ضرور ضرور اللہ پاک نے ہی آسمانہ اور زمینہ نو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ خالق کریم تو علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ ما سوی اللہ خلقن، ما سوی اللہ عالمن، اللہ کریم دی مبارک ذات اور اللہ کریم دی مبارک صفات تو علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا مخلوق ہے۔ اور سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات، آپ دا تعلق بھی عالم خلق عالم موجودات دے نال ہے، لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نو بھی اساں اللہ نہیں مندے بلکہ اللہ پاک دی مخلوق ہی مندے ہیں۔ اللہ کریم دی ذات و صفات تو علاوہ جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے۔ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق دے وچ صحیح سند دے نال موجود ہے، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، سب بھی صحیح اسناد دے نال موجود ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کہ یقینی طور تے ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے کان اللہ جد بھی صرف اور صرف اللہ پاک دی مبارک ذات ہے، اللہ پاک دی مقدس صفاتن، لم یکن شیء معہ، اور اللہ کریم جل شانہ دی ذات و صفات تو علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں۔ یہ تمام دا تمام عالم خلق اس لئے وجود ہی چاہے جس لئے خلاق عالم اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے بھی ایسا مرحلہ گزر چکے کہ آپ بھی موجود نن۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین، ساری مخلوقات، سارے جہانہ تو پہلے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذات بابرکات نو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ خانقاہ شریف، آستانہ عالیہ خانقاہ شریف، حضور خواجہ صاحبزادہ میاں محمد عادل اویسی صاحب تشریف فرماتا ہے۔ سونا کو جیاں کو دیں سیاون اکنٹھرن اور عالم اسلام دے معروف ثنا خان جناب محترم الحاج قاری شفقت رسول صاحب رحمت اللہ علیہ دلخت جگر، جناب صاحبزادہ ثنا خان مصطفیٰ، جناب سائیں محمد حسنین شفقت رسول میروی صاحب آپ تشریف گھنین جی آنکھو۔ سامعین محترم بسم اللہ تشریف رکھو اور قبلہ مفتی صاحب دا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دی عمر دراز فرماوے، محبت دے نال سارے درود شریف پڑھو۔ تشریف رکھو، خطاب سنو، محبت نال خطاب سنو۔ بسم اللہ بسم اللہ، بہت قیمتی جملے، کیا بات۔ ساڑھے بنیادی عقیدہ ہے اور ساڑھے مبارک دین، دین اسلام، دین توحید نے سانو بنیادی ترین تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا تعلق بھی عالم خلق دے نال ہے۔ ود مخلوقات دی ذاتاں دا خالق بھی اللہ پاک ہے، اور تمام دی تمام مخلوقات بھی جتنے کمالات پائے ویندن، جتنی عظمتاں پائیاں ویندین، انہاں تمام کمالات دا خالق بھی اللہ پاک جل شانہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ صافات آیت نمبر 96 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے واللہ خلقکم وما تعملون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمام دے تمام لوگو اللہ خلقکم، اللہ پاک نے تواڈی ذاتاں نو بھی پیدا فرمایا، فرمایا توانو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وما تعملون، اور جتنے تساں اعمال کر دیو تواڈے تمام دے تمام اعمال نو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس وقت ساڈا عقیدہ ہے کہ تمام دے تمام عالم خلق دی ذاتاں دا خالق بھی اللہ پاک ہے، اور تمام دی تمام مخلوقات دے جمیع اعمال دا خالق بھی اللہ پاک جل شانہ ہے۔ اور کوئی بھی عمل ساڑے کو اس وقت تک صادر نہیں ہو سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا، اساں کسے عمل دے کاسب نہیں ہو سکتے جب تک اس کم دے کرن دا کمال اللہ نے پہلے تو ساڑے اندر پیدا نہ فرمایا ہوئے۔ میں اس وقت بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرنا، بولنا یہ بھی ایک عمل ہے۔
تسا میری گفتگو نو سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، سننا بھی ایک عمل ہے۔ میرے کولو تکلم والا، بولن والا عمل اس واسطے صادر اور ظاہر ہو رہے کہ اللہ پاک نے قوت گویائی، قوت تکلم، بولن دی قوت اور کمال پہلے تو میرے اندر پیدا فرمایا ہے، جدہ ظہور ہو رہے اللہ دے ارادے دے نال۔ تسا سن رہے ہو، سننا بھی ایک عمل ہے، کم ہے، اور یہ سنن والا فعل عمل کم تواڈے کولو اس واسطے ظاہر ہو رہے کہ اللہ نے سنن دا کمال اور قوت سماعت پہلے تو تواڈے اندر موجود کیتی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سورہ صافات دی اس آیت بینہ دی بنیادی ترین تفسیر یہ ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، لوگو تواڈی ذاتاں دا خالق بھی اللہ پاک ہے، اور تمام دے تمام اعمال دے جتنے بھی کمالات ہیں انہاں تمام دے تمام کمالات دا خالق بھی اللہ پاک جل شانہ ہے۔ آیت بینہ اپنے عموم دوتے اس واسطے اساں اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو بھی اللہ پاک دی مخلوق من دیں، اور آپ دی ذات بابرکات دے وچ جتنی عظمتاں شانہ کمالات ہیں وہ تمام دے تمام کمالات شانہ عظمتاں بھی اللہ پاک دے عطا فرماون، اللہ پاک دے پیدا کرن دے نال مندے ہیں۔ میرے دوستو اس وچ کوئی شک نہیں کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا تعلق عالم خلق دے نال ہے، آپ اللہ پاک دی پیاری مخلوق ہیں۔ ساڈا اوہ عقیدہ ہے جدا اظہار اساں نماز دے عالم وچ کردے ہیں۔ کئی احباب دا طریقہ ہے نماز دے وچ ہور عقیدہ رکھ دین، نماز دا جویں سلام پھر سن وقت انہاں دے عقیدے دے وچ تبدیلی آوے سی۔ نماز دے وچ تو باقاعدہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو خطاب کر کے پڑھ دین، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، سلام ہوئے علیکہ تواڈے اتے۔ علیکہ دا معنی کیا ہے عربی زبان وچ؟ تواڈے اتے۔ کس نو آکھن؟ ایھا النبی، اے پیارے نبی علیہ السلام، اے پیارے نبی علیہ السلام تواڈے اتے سلام ہوئے۔ ایو ہا جڑا آیا کھلوتا ہے، اس تو بعد النبی، یہ چونکہ منادہ ہے، مفرد ہے، معرف باللام ہے، جنن بھی منادہ معرف باللام ہو سی، حرف ندا اور منادہ دے درمیان مذکر ہو سی تا ایو ہا دا اضافہ کرنا واجب ہو سی عربی زبان وچ۔ جویں ایتھے یا ایھا النبی، جس طریقے یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو آپ دیتے پہ ہو کہ الرسول، المدثر، المزمل، الف لام ہے، منادہ ہے، مفرد ہے، معرف باللام ہے، لہذا یا اور منادہ دے درمیان ایو ہا دا اضافہ ہے۔ اور اگر حرف ندا اور منادہ مفرد معرف باللام معرفہ دے درمیان اگر وہ مؤنث ہو سی منادہ تو ایتو ہا دا اضافہ کرنا واجب ہو سی، جویں قرآن پاک آخری پارے سورۃ الفجر دے وچ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یا ایھا النبی، یا ایتھا النفس، نتیجہ یہ ہے کہ جتھے بھی کلمہ تو معرف باللام نظر آسی اور اس تو پہلے ایو ہا یا ایتو ہا نظر آسی، تو لازمی نتیجہ ہے کہ عربی دے جتے حرف ندا موجود ہے، چاہے وہ مذکور ہوئے یا وہ محذوف ہوئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اتھے بھی اساں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یقینی طور تے عبارت ہے کہ حرف ندا اتھے مقدر ہے، اصل عبارت ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام تواڈے تے سلام ہوئے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو ہر نمازی ندا کر کے، محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو متوجہ کر کے امام اہل معرفت حضرت حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، جڑے کہ 450 ہجری دے وچ پیدا ہوئے، 505 ہجری چ انہاں دی وفات ہو گئی، ہن 1444 سنے ہجری جا رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 900 اور 39 سال انہاں دی وفات نو ہو چکے ہیں۔ آج دے کسی عالم دی تحقیق نہیں ہے، آپ امام ابو حامد محمد غزالی علیہ رحمت دی شورا آفاق کتاب احیاء علوم الدین پہلی جلدی کتاب الصلاۃ اٹھے سو تو وہ دیچ باقاعدہ طور تے وہ تو نظر آسن کہ آپ تحریر فرما رہے ہیں کہ جس وقت تساں قادے دی حالت وچو اتحیات دے وچو نماز ادا کر رہے ہو تو اس وقت جس لئے محبوب دی بارگاہ دی سلام پیش کرنا ہے اور انہا الفاظ تے آمنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو فرمادن کہ احضر فی قلبک النبی الکریم و شخص الکریم، پہلے اپنے دل دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات اور آپ دی شخصیت مقدسہ نو حاضر کرنا ہے،
اور بالکل ذہن وچ رکھنا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہاں اور میرے محبوب سامنے جلوہ گر ہیں اور محبوب نو خطاب کر کے السلام علیکہ ایھا النبی میں عرض کر رہے ہیں. اساں جتنے بھی اہل سنت و جماعت حنفی ہیں پہ ساڈے عظیم جڑے متن فقہ حنفیہ دے انہاں دے چوں تنویر الابصار عظیم مضبوط ترین متن ہے جڑا کہ امام شمس الدین تمرتاشی 1008 ہجری وچ آپ دا وصال ہویا جنہیں تنویر الابصار فقہ حنفی دا متن لکھا. اس دا حاشیہ دیکھ سو در مختار دے نام دے امام المحدثین امام علاء الدین حصفقی حنفی جڑے کہ 1080 ہجری دی فوت ہو گئے. انہوں نے تحریر کیتا وط آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی عظیم ہستی جنہاں نو خاتم المحققین سند المدققین فقہائے احناف وچ اتنا عظیم مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی جیسی ہستیاں دے کولوں جس وقت سوال کیتا گیا انہاں دے شاگرداں نے پوچھا حضور آپ نو فقہ حنفی دے وچ اتنا درک اور جزیات دے تے اتنا عبور کس طریقے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رد المحتار جڑا فتاوی شامی ہے اس دے غور دے نال مطالعہ کرن دے باعث اللہ نے میرے تے کرم نوازی فرمائی ہے. خاتم المحققین آل رسول اللہ السلام دی اتنی بے مثال متاخرین چ عالم ہستی علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی جڑے 1252 ہجری دمشق شام وچ وصال فرما رہے ہیں. آپ نے ادا حاشیہ لکھا رد المحتار علی در المختار. انہاں دا وصال 1257 ہجری یا 1252 ہجری چ. امام حصفقی جنہاں نے در مختار لکھی 1080 چ انہاں دا وصال ہے. جنہاں متن لکھا تنویر الابصار وہ 1008 ہجری وصال فرما رہے ہیں. اج 1444 ہجری ہے یعنی صدیاں پہلے دی ساری کتاباں وچ کہ جس وقت التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے تو واضح لکھ دیں کہ انشاء لا حکایتن. اس نو اے نہیں کہ شب معراج اللہ نے انج فرمایا یا السلام علیکہ ایھا النبی حکایت نہیں انشاء ہون تساں گویا کہ محبوب دی بارگاہ سلام پیش کر دے پیو اور محبوب سن کے جواب عطا فرما رہے ہیں. کیا بات ہے واہ واہ واہ. انہاں فرمایا ادھر خود محبوب کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے. ہن جنہیں کوئی ساڈے نوجوان پیارے بچے احباب فرما چھوڑ دین کہ تے جی اصل دے وچ نماز دے وچ جڑا ہے معراج والا واقعہ رکھ دتا گیا لہذا تا حکایتاً او نقل پہ کرنے ہیں کہ محبوب نے فرمایا التحیات للہ تمام جسمانی قولی فعلی عملی عبادتاں اللہ پاک واسطے مالی عبادتاں اللہ اور اللہ نے محبوب نو جواب ہی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. ساڈے ائمہ صدیاں پہلے فرمائے دین نماز اگر اس حکایتاً اس چیز دا ارادہ کر کے پڑھسو ماضی دی گل جڑی اللہ اور دے محبوب دے درمیان ہوئی ہے توڑی نماز نہ سی انشاءن ہن تساں امتی دی حیثیت نال محبوب دی بارگاہ براہ راست سلام پیش کرن دی نیت دے نال پڑھنا ہے. واہ 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 واہ. فرمایا دا باعث کیا ہے؟ اس دا باعث فرمایا صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 115 کتاب الصلاۃ دی حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستئذان مصافحہ دے باب وچ موجود ہے. حضرت سیدنا و سید الساداتنا معلم الصحابہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے ہیں جڑے کہ مکہ مکرمہ دے وچ 6ویں نمبر دے مشرف با اسلام ہوئے. کیا بات. انہاں تو پہلے صرف 5 ہستیاں مشرف با اسلام ہیں. حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتصدقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ 4 ہستیاں ہو گئیاں. 5ویں ہستی سارے سیرت نگاراں اور اسماء الرجال دے ائمہ دی تحقیق دے مطابق حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی ذات ببرکات اور 6ویں نمبر دے مکہ مکرمہ چ اسلام گن کے آئے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. واہ 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 واہ. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سابقین اولین مہاجرین چ آپ دا مقام بہت بلند ہے اور حتیٰ کہ اجے آپ نے کلمہ نہیں پڑھا کہ محبوب نے پہلے انہوں نے فرمایا انکا رجل معلم تساں تا عبداللہ مینوں اللہ دی طرفوں بڑے علم دتے ہوئے جوان نظر آندے ہو.
کیونکہ 5 ہستیاں مشرف با اسلام ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ عقبہ بن ابی معیط مکہ مکرمہ دے جڑا بڑا مشرک آئی کافر آئی جنگ بدر دے وچ قتل ہویا. عقبہ بن ابی معیط دیاں بڑا ظالم شخص آئی آپ دیاں بکریاں چ رہندے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ 20 سال دی آپ دی عمر مبارک آئی. محبوب کریم علیہ السلام نے دعوت دین دا مرحلہ شروع فرما دیتا. محبوب کریم علیہ السلام ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مل کے آپ سفر دے تشریف لے کے جا رہے ہیں. راستے دے وچ آپ نے ایک وادی دے وچ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عقبہ بن ابی معیط دیاں بکریاں چرا رہے ہیں. اس کریم ذات نے چونکہ کرم فرما بنائی اور رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ پاک دی رحمت بہانہ ذریعہ تلاش فرمیندی ہے. ہاں جی، سبب محبوب کریم علیہ السلام نے اتھے جلوہ گر فرمایا. آپ رک گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فاصلے وادی بکریاں چرا رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے ابو بکر، اے عبداللہ بن ام عبدن عبداللہ بن مسعود ان پہ انہاں دے کول تشریف لے کے ونجو، میرا پیغام انہاں نو عطا فرماؤ اور دساؤ کہ ساری طبیعت مائل ہے اس وقت دودھ پیون واسطے، بکری دا دودھ پیون واسطے، لہذا سان دودھ دا انتظام کرو. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول تشریف لے کے گئے. فرمایا اے عبداللہ، اے جوان، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام میرے نال سفر دے وچ آپ جلوہ گارن پہ اور سامنے تشریف فرمائن. آپ دی طبیعت مقدسہ دا تقاضا ہویا ہے، آپ دودھ پسند فرمائیں دیں، دودھ پیونا چاہتے ہیں اس ٹائم، لہذا مہربانی کرو کوئی بکری ڈو کے ادھر دودھ جڑا ہے پیش کرو. حضرت عبداللہ نے فرمایا جی میں خود چلدا محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ نہایت ہی ادب و نیاز مندی دے نال حاضر ہو گئے اور عرض کی تھی حضور آپ صادق و امین ہستی ہو، آپ کریم ابن کریم ہو. تو حضور آپ کوئی عام ہستی نہیں، کیا بات، اور کریم آپ تا ہمیشہ عدل انصاف ایمانداری دا شروع تو درس عطا فرمیندے ہو. واہ، تو حضور جتنی بھی بکریاں وادی دے وچ چر رہی ہیں میں کسے ایک بکری دا بھی مالک نہیں ہاں، میں صرف امین ہاں پیا اور محافظ ہاں پیا، بکریاں دا چھیڑوں ہاں. تو کریم آپ ارشاد فرماؤ کہ جس خاندان عالی وقار بنی ہاشم نال تہاڈا تعلق ہے، جو عظمت والی ہستی تہاڈے ڈاڈا جان حضرت عبد المطلب، آپ دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور جو آپ اج تک حیات طیبہ مکہ مکرمہ وچ بسر فرمائیے اور ہن جس چیز دا آپ درس عطا فرمیندے ہو، تو حضور کیا میرے واسطے جائز ہے کہ میں بکریاں دا مالک نہیں، میں جتنا بکریاں دی خدمت کردا میں نو اس دا معاوضہ مل ویندا ہے، تو میں تا بکریاں نو صرف اور صرف جڑا ہے خیال کرنا ہے، انہاں نو چراونا ہے. تو چونکہ بکریاں دا مالک دوسرا شخص ہے عقبہ بن ابی معیط کرشی، اور اس نے میں نو اجازت نہیں دیتی ہوئی کہ میں کسے نو اس دی بکری دا دودھ چو کے وا چھوڑا. کیا بات ہے حضور میں تا اس چیز دی نہیں طاقت رکھدا. محبوب کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود دے جواب دتے بے پناہ خوش ہوئے. ہاں جی، دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سامنے محبوب کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود جڑے اجے ایمان نہیں لے کے آئے، اجے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن اس تو پہلے بھی وہ کتنی ایماندار ہستی ہیں اور کتنی معاملات تے توجہ رکھن والی اور خیال رکھن والی ہستی ہیں. محبوب علیہ السلام ساری کائنات دے سامنے یہ چیز واضح فرماونا چاہتے ہیں. ساری خوش قسمتی ہے کہ ایسا سب دے استاذ الاساتذہ دو ہی کریم ہستیاں پیارے صحابہ کرام، سب تو زیادہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی سبحان اللہ. اللہ. اساں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، نکاح، طلاق، ریاست دے امور، ریاست دے کیا حقوق و فرائض، عوام دے کیا حقوق، ان جملہ مسائل اور احکام دے اساں سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی جو رجب 150 ہجری وصال فرما رہے ہیں، اساں انہاں دی تحقیقات تے عمل کردے ہیں، اس وقت حنفی مسلمان کہلانے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فقہ دے وچ سب تو زیادہ شاگرد ہیں حضرت امام حماد رضی اللہ عنہ دے، حضرت سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ دے، امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ دے، حضرت امام حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ آپ شاگردن سیدنا ابراہیم نخعی تابعی
جو 96 ہجری چرا کی وصال فرما رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم تابعی و شاگرد ہیں، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت اسود نخعی دے، حضرت اسود من یا حضرت علقمہ بن قیس، یہ دونوں تابعی فقہا ہستیاں براہ راست شاگرد ہیں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے اور معلم الصحابہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے، یہ دوہائی ہستیاں شاگرد ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے۔ اساں اہل سنت و جماعت حنفی ساڈا نماز روزہ جتنے بھی زندگی دے مسائل ہیں یہ سب محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ آ رہے ہیں، اور کنہ دو ہستیاں دے ذریعے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے ذریعے دے نال اس وقت حضور مولا کائنات آپ ساڈے مشائخ چشتیہ، مشائخ قادریہ، مشائخ سہروردیہ، ادے سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ دے مشائخ، آپ ساڈے شیخ المشائخ بھی ہیں اور حضور مولا کائنات ساڈے استاذ الاساتذہ ہستی بھی ہیں پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساڈے استاذ الاساتذہ فقہ دے وچ احکام اسلامی دے وچ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جس لئے اس ایمانداری دا مظاہرہ کیتا محبوب کریم علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے۔ ہن تا ماتحت اگر گل کر چھوڑے حضور میں دستخط نہیں کر سکتا، میں نو قانون اجازت نہیں ہے پئی، آئین قانون شریعت اخلاق میں نے اجازت نہیں عطا کر رہے، فوری طور تے اس بیچارے دے خلاف کاروائی نہیں۔ اسلام دی تعلیم ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اساں محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی دے وچ ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام نے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے کولو بیعت لئی آئی، چنانچہ مسند احمد اور کتنی بڑی بڑی کتابیں صحیح سند دے نال حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی جس نے بیعت خلافت منعقد ہوئی، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت مقدسہ تو بعد 3 دن لگے، 6 رکنی کمیٹی دی سیدنا عثمان ذو النورین امیر المومنین رضی اللہ عنہ دے منصب تے فائز ہو گئے، تو حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور آپ اس منصب تے آگے ہو، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ساڈے تے آپ دی اطاعت بھی فرض ہے، لیکن حضور آپ دے سامنے اے چیز بھی اساں ظاہر کر چھوڑوں کہ لقد باعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اساں بیعت کیتی ہے محبوب کریم علیہ السلام دی اپنے امیر دی اطاعت کرن دی، چاہے خوشی دے دنوں میں چاہے تنگ دستی اور پریشانی دے معاملات میں، ہر حال اچ کرسوں، اور نال نال اساں اے بھی بیعت کیتی آئی، اور محبوب نے سارے کل بیعت لئی آئی کہ لا نخاف لومۃ لائم، کلمہ حق اور حق گوئی اور حق عمل دے وچ اساں کسے بھی ملامت کرن والے دی ملامت دا ذرا بھی خوف اور پرواہ نہ کرسوں۔ اس وقت حضور آپ دا ہر حکم بجا لیا سوں، ہر معاملے چ اطاعت کرسوں، چاہے ساڈی طبیعتاں دے خلاف ہوئے چاہے ساڈی طبیعتاں دے مخالف، تہاڈا کوئی فیصلہ حکم ساڈا جتنا فائدہ پہنچاوے یا نقصان اساں ہر، لیکن یہ اطاعت اس وقت تک ہے جب تک حضور تساں اللہ دے احکام دے مطابق چلسو، محبوب دے طریقے اور سنت دے مطابق چلسو۔ کیا بات ہے مفتی صاحب کی بلا، اور اگر کتھائی معاملہ اتنے تھلے ہوندا نظر آسی تو اساں تا بیعت کیتی ہوئی ہے محبوب علیہ السلام دی، اور یقیناً وہ بیعت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین نے بھی کیتی ہوئی ہے۔ تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحاب اس وقت نظریہ بالکل غلط ہے کہ جن ہی محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا ارتد الناس الا 5 او 6 کہ 5 یا 6 ہستیاں تو علاوہ باقی سارے دین حق تو سائڈ دیتے ہو گئے، نہیں میرے دوستو، محبوب کریم علیہ السلام نے جنہ ہستیاں دی تربیت فرمائیے اہل بیت اطہار دی مقدس بارگاہ ہوئیں یا صحابہ کرام دی پاکیزہ بارگاہاں، جتنیاں ہستیاں سابقین اولین مہاجرین و انصار محبوب دے تربیت یافتن، اے ہمیشہ حق تے چلن والے اور ہر صورت وچ حق دی تلقین کرن والی مبارک ہستیاں پیاں۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام ناراض نہیں، محبوب علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے، آپ دا چہرہ انور کھل اٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس جواب دیتے کہ حضور میں بکریاں دا مالک نہیں، میں تو صرف محافظ ہاں، اس وقت معذرت کرسا حضور میں دودھ نہیں پیش کر سکتا۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اس طرح ہے، اساں تہاڈی ایمانداری دے بہت زیادہ خوش اور راضی ہیں، لیکن تہاڈا جتنا بھی یہ بکریاں دا ریوڑ اس وقت چل رہے اور چل رہے ہیں، انہاں دے وچ کوئی چھوٹا میمنی، چھوٹی میمنی مادہ لم ینزو علیہ الفحل،
کہ جیڑی بلوغت دے قریب بھی نہ پہنچی ہوئے، مذکر جدے کدے قریب بھی نہ آیا ہوئے، تو بالکل چھوٹی میمنی جیڑی ہے بکری دی بچی، اگر اساں ادھ وچوں دودھ حاصل کر گنوں تو سن یقین ہے نہ بکریاں دے مالک نو کوئی پریشانی نہ توانوں کوئی پریشانی ہو سی۔ حضرت عبداللہ نے سوچ کے عرض کی تھی حضور اگر ایسا ہو ونجے یہ تو بڑی حیرانی والی گل ہو سی، بڑا کمال ہو سی۔ اور میں سمجھدا کہ حضور عقبہ بن ابی معیط نو میں جس لے دساں وہی دوتے ضرور اچھی گل دا اظہار کر سی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنی عظمت و کمال والی ہستی، حضور اس نے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا جیڑی سب تو چھوٹی میمنی ہے نا اس نو تسا لے کے آؤ، اور برتن بھی لے کے آؤ دودھ دا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تو دے ایمان لیاون دے واقعات وچ پوری صحت سند صحت متن نالے چیز موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تمام بکریاں دے ریوڑ دے وچوں سب تو چھوٹی میمنی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے آ گئے، برتن بھی پیش کیتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے میمنی دی کمر دتے ہاتھ مبارک آپ نے پھیرا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صدیقین، شہداء، صالحین، کاملین، اللہ پاک نے بے پناہ برکتاں انہاں ہستیاں دے مبارک وجود وچ رکھی ہوندیاں۔ 33 سال تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام اپنے پیارے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام دے فراق دے وچ آپ جدائی اور ہجر نو برداشت فرما رہے ہیں، اور اتنا رویان کہ قرآن فرماتا ہے وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ، آپ دیاں اکھاں مبارک سفید ہو گئیاں۔ اور جس لئے 33 سال تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دی مصر دے وچ جب کہ آپ عزیز مصر ہیں، وزیر اعظم مصر ہیں، ملاقات ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بعد وچ اپنا بھی پہچان کرا چھوڑی، اور والد گرامی دے متعلق جس وقت آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی حضور آپ دے ہجر فراق جدائی دے وچ رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام پیارے ابا جان انہاں دی اکھاں مبارک سفید ہو گئی ہیں۔ تو قرآن پاک سورہ یوسف شریف وچ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا اے قمیض، ھذا اس میں اشارہ مشار الیہ وہ قمیض ہے جڑی اس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے حکومت دے امور و معاملات نو سر انجام دیون واسطے آپ اپنی مسند تے اپنے دفتر تشریف فرما ہوندے ہیں، جو شاہی خلعت اس وقت آپ نو پیش کیتی ویندی ہے وہ شاہی قمیض لباس آپ نے زیب تن فرمایا ہوئے۔ فرمایا ایک قمیض جس نو چند منٹ چند لمحے میرے جسم مبارک دے بیرونی حصے دے نال لگن دا شرف حاصل ہو گیا۔ اس قمیض وچ اللہ نے رحمتاں برکتاں اور شفاواں رکھ چھوڑیاں۔ اگر انہاں کریم ہستیاں دے مبارک جسم اقدس دے نال لگن والے کپڑیاں دے وچ اتنی رحمت آ ویندی ہے، برکت اور شفا، تو خود انہاں دا وجود اقدس اور ذات بابرکات کتنی رحمت اور برکتاں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میں قمیض اتار کے تہ کر کے تانوں عطا فرمائنا، میں دوسری قمیض زیب تن کردا، اس نو اپنے سامان وچ رکھو، اس نو تو لے کے ونجو اور مصر وچوں کنعان پہنچو۔ کنعان اج کل اسرائیل دے قبضے دے وچ ہے، فلسطین دا علاقہ ہے۔ فرمایا کنعان ون کے الکوہ علی وجہ ابی، میرے ابا جان دے چہرے اقدس دے نال میرے جسم مبارک نال لگی ہوئی قمیض جویں لیسو، فرمایا فرتدا بصیرا، اور یاتی بصیرا، قرآن نے فرمایا یاتی بصیرا، فرمایا میری اس قمیض مبارک دے لگ دیں دو چیزاں ظاہر ہو ویسن۔ عطا یاتی اتیان دا معنی آونا، یاتی او تشریف لے کے آسن، ہوا ضمیر اد وچ فائل جیڑی ہے فعل مضارع وچ مستتر او ذوالحال ہے۔ بصیرن نو اس سے واسطے ایسا بصیرن بصیرن نہیں پڑھ رہے بلکہ منصوب پڑھ رہے کیونکہ حال منصوب ہویا کردا ہے۔ فرمایا یاتی بصیرن، وہ تشریف لے کے آسن اس حال دے وچ کہ وہ خود دیکھن والے ہو سن۔ فرمایا بے شک تسا دستے ہو کہ 33 سال آپ نو مسلسل اس حزن دے وچ غم دی حالت وچ بسر کردے ہو گئے۔ فرمایا بے شک 33 سال پہلے دا معاملہ ہے، وہ خود چل کے تشریف لے کے آسن۔ 33 سال پہلے والی جسمانی قوت اور عالم شباب اور جوانی بھی انہاں دی پیدا ہوئے سی، اور اکھاں مبارک بھی اپنے مقام تے بینائی بھی بحال ہوئے سی۔ فلما فصل العیر، اے برحق نبی علیہ السلام ہستین تا ابا جان بھی برحق نبی علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے فلما فصل العیر،
جویں ہی مصر دے آخری دروازے دے چوں قافلہ جدا ہویا ہے قمیض مبارک لے کے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ سینکڑے میل دے فاصلے تے کنعان اپنے در دولت تے جلوہ گرن، جتنے بھی انہاں دے پوتے پوتیاں دیگر حضرات امتی گھرانے دے افراد بنی اسرائیل دے آپ دی خدمت وچ موجود ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد ریح یوسفا، قمیض مبارک سینکڑے میل دور ہے لیکن یوسف علیہ السلام دی قمیض دی خوشبو مقدس حضرت یعقوب علیہ السلام اتو خبر عطا فرما رہے ہیں، انی لا اجد ریح یوسفا، میں یوسف علیہ السلام دے جسم مبارک دی خوشبو نو پا رہا، میرا پیارا یوسف موجود ہے، جلوہ گر ہے، زندہ ہے۔ ہاں جی، اور جس وقت یہ فاصلہ طے کر کے کئی دن راتاں دا قافلہ پہنچا، قرآن فرماتا ہے جویں سامان چوں قمیض مبارک کڈ کے حضرت یعقوب علیہ السلام دے چہرے انور تے پائی نے، قرآن فرماتا ہے فرتد بصیرا، فوری طور تے یعقوب علیہ السلام دی بینائی بحال ہو گئی۔ بحال ہو، واہ صحیح واہ، اگر یوسف علیہ السلام دے جسم مقدس دے اتنی برکات ہیں سبحان اللہ، تو جیڑی ہستی دے پیچھے شب معراج یوسف علیہ السلام بھی سبحان مقتدی اللہ بن کے کھڑے ہوندے، سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات کتنی برکات ہو سے نا۔ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت، آپ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 955 کتاب الطب دے وچ صحیح سند دے نال حدیث مبارکہ ذکر فرما رہے ہیں، حضور ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کولو اور باقی حضرات ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دی کئی پاکیزہ ہستیاں دے کولو محبوب کریم علیہ السلام دے منہ مبارک آپ دے جسم مقدس دے بال مبارک ان قربان ونجو۔ محبوب کریم علیہ السلام چونکہ آپ دی ریش مقدس جڑی ہے وہ سامنے دی طرف ایک جڑا ہے قبضے دے وچ ہے، 4 انگل مقدس، تو 4 انگل مبارک ہو کے اس تو بعد محبوب علیہ السلام دی ریش مقدس لحیہ مقدسہ داڑھی مبارک اگے نہیں بڑھتی، 4 انگل ہی قبضہ ہے، لیکن سجے اور کھبے پاسو محبوب کریم علیہ السلام دی ریش مقدس دے بال بڑھ دے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی دوسری جلد کتاب اللباس دے حدیث صحیح ہے، کانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یاخذ عن یمینہ و شمالہ، محبوب کریم علیہ السلام سجے پاسو کھبے پاسو آپ حجام دے کولو اپنے بال مبارک ترشویندے ہیں، سر انور دے بال مبارک بھی محبوب کریم علیہ السلام ترشویندے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں نو بھی یہ شرف حاصل ہوندا ہے، سبحان محبوب کریم علیہ السلام دے ارد گرد چادر رکھ دیتی ویندی ہے، اور والحلاق یطوف ہو ساڑے حجام تادن نا جی ہن تھوڑا جہا پوزیشن انج بناؤ تے تو اپنے ہاتھ نال پکڑ کے ساڑا چہرہ انچا کیتا تے سارا سلسلہ جو بھی کرنا ہویا بال دی زیب و زینت دا اور بال تراشن دا کر دین، لیکن محبوب دے غلام او ادب والے ہیں حجام بھی کہ محبوب نو تکلیف نہ دین دے، یطوف محبوب دے ارد گرد خود گھوم کے آپ دے بال مبارک تراش دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے محبوب دا مفتی ادب، صاحب کیا یہ تو بات ہے۔ محبوب دے پیارے غلام ہیں نا جی۔ مسند احمد 2 جگہ دوتے حدیث صحیح ہے، آپ میرے کولو کئی ایڈیشن ہیں مسند احمد دے، جڑی علامہ احمد شاکر مصری علامہ احمد حمزہ الزین دی تحقیق دے نال 17 جلداں والی مسند احمد ہے، وہ بھی میرے کول موجود ہے، 6 جلداں والی پاکستان انڈیا دا ایڈیشن بھی موجود ہے، آپ وہ دیکھ سو 12ویں جلد وچ جتھے کہ حضرت ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی مسند ہے، اور 7ویں جلد وچ بھی، اور دونوں جگہ تے محققین فرما رہے ہیں اسنادہ صحیح، کیا بات، اس حدیث دی سنداں بالکل صحیح ہیں۔ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائندی ہیں محبوب دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام وہ کتنا ادب کر دیو سن، فرمایا کانا لے آل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحشن فی البیت، واہ سبحان اللہ، فرمایا حضرات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ دی نورانی ہستیاں دے کھیڑن واسطے محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دے گھر مبارک دے فرمایا وحشن ایک جنگلی جانور آئی پیا جویں ہرن دا بچہ ہے، ہاں جی، تو شہری آبادی چ رہن والا جان وحشن جنگلی آبادی چ رہن والا اس نو بھاویں موقع ملدا ہی لیکن وہ محبوب دا در دولت آپ دے اہل بیت اطہار دا دروازہ چھوڑ کے نہیں ویندا، ہائے 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 ہائے، کیونکہ آیا ہی محبوب دے
دلاں دی راحت، آپ دے مقدس کلیجے دی ٹھنڈک، نوجواناں نے جنت دے سردار ساڈے آقا و مولا حضور سیدنا امیر المومنین ساڈے پنجویں برحق خلیفہ راشد سید الامت سبط الرسول سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ، انہاں دا بچپن مقدس ہے۔ ہاں جی، انہاں دی دل جوئی واسطے وہ جانور جڑا گھر دے وچ قیام پذیر آئی، گھر دے وچ رکھا گیا آئی، وہ وحشی وہ جانور آئی پیا۔ فرمایا کہ کانا اذا خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من البیت جعل یلعبو، ہاں جی، جویں ہی محبوب کریم علیہ السلام در دولت تو باہر تشریف گن کے ونجے نا، وہ جانور کھیڑنا شروع کر دے پیا۔ فرمایا یذہبو، وہ جا بھی رہے، اقبالا آ بھی رہے، ادبارا جا بھی رہے، جتنا گھر حویلی مقدس وچ اس نو موقع ملدا ہی دوڑ بھج رہے، وکانا یترمرم، اچھل اچھل کے کود کود کے، جویں ایسے جانوراں دے چھوٹے بچیاں دا طریقہ کار اچھل کود کر رہے ہیں، دوڑ بھج رہے ہیں۔ وکانا اذا احسا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد دخل فی البیت، اور اس جانور نو جویں ہی محسوس ہویا کہ ساڈے پیارے محبوب کریم علیہ السلام گھر مبارک دے داخل ہوندے پین، فوری طور تے جلا سا اپنی جگہ تے بیٹھ ونیا، لم یترم رم، جب تک محبوب گھر جلوہ گروں میں نہ ذرا بھی حرکت نہ کرے، کیوں؟ فرمایا خشیتن ان یوزی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس گل تو ڈر دے ہوئے کہ کڈائیں اودی کہیں حرکت دوڑ بھج نال محبوب دی طبیعت نازنین دتے وزن نہ آونی، گرانی نہ آونی۔ یہ صحیح السند حدیث مبارکہ ہے، کئی کتاب میں مسند احمد دا حوالہ دیتا ہے، حضور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث پاک ہے۔ ہاں جی، محبوب علیہ السلام دی حدیث صحیح ہے، کلو شیء یعلمنی انی رسول اللہ، کائنات خلق دی ہر چیز خوب اچھی طرح جان دیے، پہچان دیے کہ بے شک میں اللہ پاک دا سچا آخری رسول علیہ السلام ہوں۔ اللہ مردت الجن والانسان، جڑے سرکش جن سرکش انسان، فرمایا جس لئے او بھی ساڑے دلائل نبوت دوتے غور کردن، انہاں تے بھی ثابت ہو ویندے کہ اساں اللہ دے سچے رسول علیہ السلام ہے، لیکن وہ اپنے تمرد اپنی سرکشی دی وجہ تو وہ اس چیز دا اظہار نہیں کر دے، باقی کائنات خلق دی ہر چیز سانو جان دیئے کہ اساں اللہ تعالیٰ دے سچے پیارے رسول علیہ السلام ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے جس وقت حجام بال تراشیا وت ہک ہک موے مقدس، فارسی وچ منہ آکھدن بال، محبوب علیہ السلام دے مقدس بال علی صاحب الصلوۃ والسلام، جس دا شرف اور مقام یہ ہے کہ حدیث کریمہ چے من احانا شارم من شعری اور شعرتم من شعری، فرمایا جیڑے شخص نے میرے مقدس بالاں وچوں ہک موئے مبارک، ایک بال مقدس اور شعر مبارک دی بھی توہین چکی تھی، اللہ پاک نے جنت اس دتے حرام قرار دے دیتی ہے، وہ جنت ہی جناب ایسے ہی۔ محبوب کریم علیہ السلام دے بال مبارک دا ادب، محبوب دے بال مبارک دا احترام، چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام دے بال مقدس موئے مبارک علی صاحب الصلوۃ والسلام بہت سارے پیارے صحابہ کرام دے کولن، حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی ہستیاں کولن، وت امام بخاری صحیح سند دے نال دوسری جلد کتاب الطب وچ اس حدیث دی تخریج فرما رہے ہیں کہ ساڈے پیارے محبوب علیہ السلام دے موئے مقدس وچ او شفاواں برکتاں، فرمایا جس وقت کوئی بھی مریض جس نو کہ طبیب حاذق لا علاج قرار دے چھوڑیا اور آکھیا جی ہن مزید ساڈی طب وچ اس دا کوئی علاج کوئی نہیں، ہن چند دناں دا مہمان ہے، اس نو ایدی خدمت کرو، گھر وچ لے کے ونجو، علاج اساں دا بند کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو مریض نو چاہ کے حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے اقدس تے لے کے آویں نا، اپنی خواتین نو بھیجے نا ایک بڑا پیالہ پانی دے نال بھر کے اندر پردہ داری دے وچ، وہ خاتون ونیا عرض کریا حضور امی جان ساڈا مریض لا علاج قرار پا گئے، آپ کرم فرماؤ، مہربانی فرماؤ، آپ فرماویں نا ذرا بھی نہ گھبراؤ، جس دا علاج دنیا دے کسے طبیب حکیم کل نہیں ہے، اللہ پاک نے شفاواں دا ساڈے کول ذریعہ رکھا ہوئے، چنانچہ آپ نے بڑے ہی حفاظت دے نال محبوب کریم علیہ السلام دا منہ مبارک رکھا ہویا، چاندی دا ایک بکس بنایا ہویا،
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਰ ਉਹ ਮੁਅੰਬਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ محفوظ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮਤ ਆਪ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਕੱਢੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਖਲ ਖਲਤ اس پانی دے پیالے وچ محبوب علیہ السلام دا بال مقدس موئے مبارک آپ ایک باری ہلا چھوڑے نا اور وقت کڈ کے آپ درود پاک پڑھدے بڑے ادب اور نیاز مندی دے نال اس بکس وچ رکھ کے محفوظ اور فرماوے نا کہ اذهبوا اس پیالے نو اذهبوا بے اس پیالے نو لے کے ونجو کدا اور پیالے نو وہ اشربوا مریدکم ونجو جیڑا بھی مرض وچ مبتلا تہاڈا مریض ہے اس نو پلاؤ۔ چنانچہ جویں ہی او پانی جد وچ محبوب علیہ السلام دا موئے مقدس مبارک گھول دیتا گیا ہے ہلا دیتا گیا ہے اس وچ ایسی شفاواں آ گئی مریض نو پلاوے فوری طور تے اللہ پاک شفا عطا فرما چھوڑیا۔ انہاں کریم ہستیاں دے ذات بابرکات وچ اللہ پاک نے او شفاواں او رحمتاں او برکتاں رکھی ہوئے۔ الغرض سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم نے جویں ہی اپنا ہاتھ مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود جڑی وہ سب تو چھوٹی میمنی تلاش کر کے لے کے آئیں، آپ نے ہاتھ مبارک پھیرا، اس تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دے مبارک الفاظ زبان اقدس تو ارشاد فرمائے تو میمنی دی جسامت تا اتنی رہی، لیکن اس دے جڑے دودھ دے مقامات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائے اسا ڈوہائیاں دے سامنے بالکل اس میمنی دے دودھ دے مقامات مکمل طور تے بڑی بکریاں دی طرح ظاہر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ حیرانی نال دیکھ رہے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا برتن سانو پیش کرو۔ آپ نے ایک برتن جو مکمل کناریاں تک دودھ دا بھر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عطا فرمایا، فرمایا پیو۔ عرض کی تھی حضور میں نے طلب نائی، آپ دی طبیعت مبارکہ دا تقاضا ہے حضور آپ کرم فرماؤ آپ نوش فرماؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے تساں پیسو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دن میں سیر ہو کے مکمل رج کے دودھ دا برتن خالی کیتا پیتا، فرمایا انتہائی لذت والا شیریں اور جو دودھ دے خواص ہوندے سارے دے سارے موجود۔ اس تو بعد محبوب کریم علیہ السلام نو برتن میں پیش کیتا، محبوب علیہ السلام نے دوبارہ اس چھوٹی میمنی نو دو کے چو کے آپ نے دوبارہ کنارے تک برتن دودھ دے نال فل فرمایا اور وقت حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا۔ انہاں ہی عرض کیتی حضور کرم فرماؤ آپ نو دودھ دی طلب آئی، آپ دی طبیعت مبارکہ دا تقاضا آئی۔ فرمایا نہیں ساکی جڑا ہوندا ہے وہ ساری قوم نو پلا کے پلایا کردا ہے، اس وقت اساں ساکی ہیں، ابو بکر پہلے تساں پی لو۔ کیا بات ہے، اساں اہل ایمان دے جھوٹے تو ذرا پرہیز، ساڈے وچ ہی انگریزاں والا معاملہ آ گیا، غیر مسلمان دی تہذیب ثقافت آ گئی ہے۔ بخاری شریف وچ جس لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ 3 دن ہو گئے میں کچھ نہ کھا سکا اور بھوک دے باعث میں بے ہوشی دے دورے ہو رہے ہیں اور لوگ سمجھ دیں کہ انہو قد سوریا، شاید ابو ہریرہ نو مرگی دی تکلیف ہے۔ فرمایا 27 سال میری عمر ہے، کڑیل جوانی دا عالم اور اے حالت ہو گیا 3 دن دے فاقے دے باعث۔ نماز دا ٹائم ہویا ہے، محبوب علیہ السلام نے امامت کروائی ہے، محبوب دی برکت ایسی ہوندی آئی، حسن محبوب دی برکات ایسی آن۔ فرمایا اساں بالکل صحیح ہوش و حواس دے عالم میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لیکن نماز تو جنہیں ہی فارغ ہوئے بھوکتا اپنے اثرات دکھا رہی ہے۔ فرمایا میرا دل تمنا کر رہا ہے کہ اور کچھ نہیں میسر آندا، کوئی دودھ دا پیالہ ہی آ بنیا۔ فرمایا اتنے تک میں ڈٹھا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ دودھ دا ایک پیالہ بھر کے محبوب دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا میرے دل وچ خیال پیدا ہویا کاش محبوب مینوں فرماوے نا اصحاب صفہ وچوں ابو ہریرہ تساں دودھ پی لو۔ فرمایا محبوب دے پیارے غلام آپ دی بارگاہ اس وقت 80 افراد محبوب دی بارگاہ وچ موجود ہیں، اصحاب صفہ دیگر ہستیاں۔ فرمایا محبوب نے میرا ہی نام لیا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، میں خوش ہو گیا، میرے دل دے معاملے دے محبوب مطلع ہو گئے، آگاہ ہو گئے اور محبوب مینوں دودھ ایک پیالہ دودھ پیسوں بڑی تقویت حاصل ہو سی، بھوک جڑی یہ ختم ہوئے سی۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے مینوں بلایا، میں فوراً محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو گیا، لیکن محبوب علیہ السلام نے میری سوچ دے برعکس حکم جاری فرمایا۔ فرمایا ابو ہریرہ خذ یہ دودھ دا پیالہ لو اور سجے پاسو اللہ دا نام لے کے شروع کرو، پہلے انہوں پلاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میری توقع دے چکے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا۔ بخاری شریفی حدیث سے یہ دیگر کئی کتاباں وچ صحیح اسناد دے نال محبوب نے تو باقی ہستیاں نو پیش کرن دا حکم دے دیتا ہے تو ایک بندہ اس دے نال بمشکل سیر ہو سی، ہاں جی، لیکن چونکہ کریم آقا دا حکم اور آپ دا حکم ہر معاملے دے فوقیت اور ترجیح رکھتا ہے، لہذا اللہ نے میں صبر عطا فرمایا اور میں پیالہ پکڑ کے محبوب دے نورانی ہتھاں چوں سجے پاسے آپ دے جو پہلی ہستی موجود ہیں میں انہوں نے اگے بڑھا چھوڑا، انہوں نے لیا
فرمایا انہوں نے رج کے سیر ہو کے پیتا. ماموں نے فرمایا ثانین دوبارہ پیو, دوبارہ پیتا, حتیٰ کہ فرمایا انہوں نے اچھے طریقے دے نال تدلع, خوب اچھے طریقے نال اپنی جناب انہوں نے اپنے پہلو وکھیاں سیر کیتیاں. عرض کیتی حضور مزید ہی قطرے دی گنجائش نہیں. اللہ حضرت ابو ہریرہ فرمائندے میں جس لے انہاں واپس میں پیالہ کیتا ہے, میں ڈٹھا ہے کہ او محبوب دے غلام سیر ہو چکے ہیں لیکن دودھ دے پیالے چو ہک قطرہ بھی کم نہیں ہویا. فرمایا من تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ محبوب دی برکات ظاہر ہو گئی ہیں. میں اگلے پیارے صحابی نو دوسرے تیسرے جس لئے آپ دے کولو آپ دے تابعی شاگردہ نے سوال کیتا کہ کم کانو جتنے حضرات نے اسے ایک پیالے چو دودھ پیتا آئی اس وقت کتنی انہاں دی تعداد آئی. آپ فرمائے دن میں گنیاں او 80 افرادن پہ انہاں سب نو پلا کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تسا رج کے پیو. فرمایا میں بھی رج کے پیتا, بار بار پیتا, لیکن ایک قطرہ بھی ادھو چو کم نہیں ہویا. آخر تے محبوب علیہ السلام نے نوش جام فرمایا اور اس طریقے پیالہ جڑا ہے وہ خالی ہویا. الغرض محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساکی سب تو بعد وچ پیندا ہے. اتھے 80 افراد یا 81 افراد نے اور سب تو آخر تے سارے محبوب کریم علیہ السلام نے اس دودھ نو نوش جام فرمایا ہے. لیکن وہ کیا سارے دے ہونٹ لگ چکے ہیں یا نن لگ چکے؟ کیا بات, کیا بات. سور المومنین شفاؤن, سبحان اللہ. مومنین دے جھوٹے دے بھی شفا ہویا کر دی ہے. اسلام نے تو سانو بڑی محبت دا آپس سے درس دیتا ہے, بڑے ربط دا درس عطا فرمایا عملی طور تے. ہاں جی, بہرحال محبوب کریم علیہ السلام نے اس برتن دی چو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور آخر دوتے محبوب کریم علیہ السلام نے تیسرا برتن بھی اسے میمنی دی چو آپ نے بھر کے آپ نے بھی نوش فرمایا. اس تو بعد محبوب کریم علیہ السلام نے بکری دے تھن دوتے ہاتھ لا کے فرمایا اکلے سوئی اے تھنو اپنے مقام دوتے سمٹ ونجو. چنانچہ جیڑی حالت دیچ پہلے وہ میمنی آئی اسے حالت دیچ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا شکریہ ادا فرمایا محبوب علیہ السلام نے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نال لے کے جیویں محبوب اپنے سفر تے روانہ ہون لگے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے میں محبوب دا دامن کرم بڑی مضبوطی نال پکڑ لیا اور عرض کیتی یا محمد اے او کریم ہستی جنہاں دا ذکر بار بار ہوندا ہے, آپ کرم فرماؤ علمنی جو کوئی تساں اس بکری دوتے کلمات ارشاد فرمائے کرم فرما کے مینوں بھی تعلیم عطا فرماؤ. محبوب کریم علیہ السلام ہنس پہ اور مسکران دے ہوئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور چل بھی پہ آپ نے فرمایا انکا رجل معلم, اے عبداللہ ابن مسعود تساں تا اللہ دی طرفوں میں دیکھ رہا علم دتے ہوئے جوان اور انسانوں پہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھٹے نمبر دیتے آپ مشربہ اسلام اور آپ نو معلم الصحابہ, صحابہ کرام دا استاذ اور معلم بھی. اس واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستیاں فرمائیں کیونکہ شریعت مبارکہ دے بہت سارے مسائل ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یاد فرماوے نا, آپ حاضر خدمت ہو ونجنا, محبوب و مسئلہ و حکم اچھی طرح انہوں نے یاد کراوے نا, سمجھا چھوڑے نا اور فرماوے نا کہ مسجد بھی تشریف لے ونجو. اصحاب صفہ بھی جتنے موجود ہیں, دیگر بھی مہاجرین و انصار جتنے جلوہ گر ہیں, آپ سارے نو مسئلہ ساری طرفوں سمجھا چھوڑو. تو محبوب دے درمیان اور آپ دے پیارے صحابہ کرام دے درمیان بہت دفعہ واسطہ بن دیان, واسطہ فیض حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. چنانچہ اتحیات دے مسئلے وچ بھی بخاری شریف پہلی جلد 115 کتاب الصلاۃ اور دوسری جلد کتاب الاستئذان حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں محبوب نے مینوں یاد کیتا اور اس دن تو پہلے اتحیات کوئی نہ یو کر دی نماز دے وچ, قیام ہویا کردا ہی, رکوع ہائی, سجدہ ہائی, سلام ہائی, لیکن اتحیات وچ کوئی نہیں. فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے میں نے یاد کیتا, میں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. وقت فرمایا کفی بین کفی ہے, وہ ساڈے کریم آقا تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام دے سید و سردار, عرش مقدس جنہاں دے نورانی تلویاں دے بوسیاں واسطے ترستے, وہ سید الخلق والورا ہستی, لیکن محبوب کریم علیہ السلام دی طبیعت مقدس ادوی سادگی, عاجزی, انکساری, شفقت, محبت اتنی غالب کہ محبوب کریم علیہ السلام جڈن بھی مسافہ فرماوے نا کانا یصافحو بیدیہ ہے, محبوب علیہ السلام میں دو ہتھاں دے نال مسافہ فرماندے ہیں. آج کل ساڈے تے تھوڑا جہا روپیہ پیسہ آ ونجے, تھوڑا جہا معاشرے شہرت ہو ونجے, کوئی 2-4 بندے
واقف ہو ونجن اساں وقت پہلے تو مسافہ کر دے نہیں ہیں، اگر کروں ہی تو انگلیاں دے کنارے ملا چھوڑ دیں. اور افسوس ساڑھے آج کل بڑے بڑے خواجہ صاحبان، بڑے بڑے پیران اعظام جو کہ محبوب کریم علیہ السلام دے سچے نائبین اور ورثاء دی مبارک اولاد ہیں، تے جتنے بھی امت دتے پریشان کن حالات ہیں، انہاں ہستیاں دا اس وقت فرض منصبی دا تقاضا آئی کہ اسلام دی حقانیت اور امت دی بے چینی تے انہاں دی برکتاں دے نال ختم ہونی آئی نا جی. واہ واہ واہ. لیکن اتھے بھی ہن لوگاں خلق الہی تو دوری ہوندی ہے. دنیا دار، مالدار اور فانی نعمتاں رکھن والے نوں بڑا پروٹوکول، بڑی عزت دیتی ویندی ہے، لیکن غریب محبوب دے امتیاں دی طرف توجہ نہیں ہوندی. ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مبارک طریقہ ہی آپ جنن بھی مسافہ فرماوے نا بے یدئی ہے. محبوب علیہ السلام ہمیشہ دو ہتھاں دے نال مسافہ کردے ہیں. اتھے انہاں حضرات نوں بھی توجہ کرنی چاہیے. ساڑھے وہابی جڑے کئی دوست ان پہ غیر مقلدین رفع یدین دا مسئلہ ہوئے، امام دے پیچھے جناب سورہ فاتحہ پڑھن دا مسئلہ ہوئے، اچھی آمین وقت بخاری شریف چاہ کے مناظرے واسطے تیار ہو سن. محبوب کریم علیہ السلام دی اتنی عظیم سنت امام بخاری نے بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستیزاء نے پورا باب ہیڈنگ عنوان پیش کیتا ہے کہ باب انما المصافحۃ بالیدین کہ شریعت مبارک اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام احادیث کریمہ اس چیز دی تلقین کر دین کہ مسلمان جڑن بھی مسافہ کر سی بالیدین دو ہتھاں دے نال مسافہ کر سی، یہودیاں دی طرح ایک ہتھ دے نال مسافہ نہ کر سی. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے میں 10 سال محبوب علیہ السلام دی بچپنی خدمت کی تھی ہے. فرمایا میں 10 سال دام کے محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے 610 سنے عیسوی محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، 622 سنے عیسوی محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے 53 سال دی عمر مبارک وچ مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے. فرمایا میں 10 سال دام محبوب دی خدمت دی چاہ گیا. میں 20 سال دام جس لئے محبوب علیہ السلام نے وصال اقدس فرمایا. فرمایا ہن 68 سال میری عمر ہے محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس نو اس وقت 48 سال ہو چکے ہیں، اور محبوب دی دعا دی وجہ تو اللہ پاک نے میرے اتے بے پناہ کرم نوازیاں فرمائی ہوئی ہیں. کیونکہ حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ 10 سال دے ہیں جس لئے محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے کے آئے. حضرت انس دی امی حضرت سیدہ ام سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہ حضرت انس نو لے کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئیاں، آپ نو بیعت کروایا اور عرض کی تھی حضور میرا بیٹا انس ہے. اور ساڑھے خاندان دے وچ کئی صدیاں تو نسلن بعدہ نسلیں نے معاملہ آ رہے. اللہ پاک دی حکمت ہے کہ جس وقت ایک ساڑھے انصاری مرد دی ساڑھے گھرانے اور خاندانی چو شادی ہوندی ہے اللہ اس نو بیٹا عطا کر دے. بیٹا 5-6 سال دا ہوئے ماتا ابو ہو اس دا باپ فوت ہو ویندے، وہ تو بیٹا جوان ہوندے اودی شادی ہوندی ہے، اگوز دا بیٹا پیدا ہوندے 5-6 سال دی عمر نو پہنچ دے وہ فوت ہو ویندے. حضور اتنے عرصے تو ساڑھے گھرانے دے چے معاملہ ہے، اور حضور اتنے سال پہلے میری شادی میرے شوہر مالک انصاری خزرجی دے نال ہوئی اور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا انس. حضور ہنڈا سال دے اے انس بھی 6ویں سال چاہی کہ اس دا والد مالک خزرجی فوت ہو گیا. حضور تساں اللہ دے سچے آخری رسول علیہ السلام ہو. کریم آپ اللہ دی بارگاہ میرے بیٹے دے حق دے دعا فرماؤ. میرا بیٹا ہن تواڈی غلامی دے چے، ہن انج نہ ہوئے کہ میں جس لے بیٹے دی شادی کراں انس دی اس دی بھی پہلی اولاد پیدا ہوئے 5 سال دا یا 6 سال دا بچہ ہوئے اور میرا انس وصال فرماون. یہ نہیں حضور آپ کرم فرماؤ، اللہ دی بارگاہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے انس دی عمر چی برکت اولاد آل چی اور رزق بھی وسیع عطا فرمائے. کیا بات. محبوب کریم علیہ السلام نو دعا دا عرض کیتا ونی وی آنا جی محبوب دعا تو انکار نن فرمائے. الدعاء هو العبادت، الدعاء پہلا مبتدا ہے، هو العبادت ہوا ضمیر الگ دوجا مبتدا، وت العبادت خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ کے وت خبر مبتدا دی. اس طریقے نال محبوب نے کیوں کلام ارشاد فرمایا؟ فرمایا دعا جیڑی ہے نا او سراسر عبادت ہی عبادت ہے. دعا تو روکنا عبادت تو روکنا ہے. اس واسطے قرآن پاک سورہ فرقان دی آخری آیات بینات دی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے کل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم. میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دو
میرا رب تعالیٰ تواڈی ذرا بھی پرواہ نہ فرمائے سی اگر تساں دعاواں کرنا چھوڑ دے سو. ہاں جی پہلے رولے کوئی نہ ہن فرضاں تو بعد دعا جنازے تو بعد دعا دا مسئلہ یہ سب کتاب و سنت دے اصولاں تو ثابت شدہ چیزاں. جنہیں ہی محبوب نو دعا واسطے عرض کیتی گئی محبوب علیہ السلام نے فوراً نورانی ہاتھ اللہ پاک دی بارگاہ دے چھٹائے اللہم اکثر لہو مالہ و ولدہ و بارک لہو فیما رزقتہ. اللہ پاک میرے انس دی عمر چی برکت دی آل اولاد چی برکت جو رزق عطا فرما میں اسی چی برکت ہی برکت اور رزق کثیر عطا فرما. سیدنا انس فرمائے میں انہوں 68 سال دی عمر نو ہویا بیٹھا محبوب علیہ السلام دا 48 سال پہلے مدینہ طیبہ وصال اقدس ہوئے. فرمایا جو محبوب دی دعا نال اللہ نے مینوں بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں ڈوترے ڈوتریاں نواسے نواسیاں اور پوترے پوتریاں. فرمایا اج میں خود بھی 68 سال دی عمر اتنی طاقت دے عالم دی چاں اور میں جس لے اپنی اولاد نو اپنی نگاہاں دے سامنے گندا میری اولاد فرمایا اس وقت میری نگاہاں دے سامنے 120 عدد موجود ہے. بیٹے بیٹیاں پوترے پوتریاں دعائے مصطفیٰ علیہ السلام دا نتیجہ ہے. اور فرمایا مینوں اللہ نے او رزق کثیر آج تک مینوں کسے معاملے وچ کسے انسان دی محتاجی نہیں ہوئی. محبوب اللہ دے سچے نبی علیہ السلام و سیدنا انس فرماندن میرے کئی بیٹے تجارت دی چن. فرمایا او لباس کہ جڑا سپر پاور پرشین امپائر دا حکمران آئی خسرو ایرانی یا رومن امپائر دا شہنشاہی کیسر سیزر فرمایا دنیا دا جڑا سب تو اعلیٰ ریشم استعمال کر دیاں تے انہاں دی بیگمات استعمال کر دیاں کوئی ریشم دی قسم حریر پرنیا ایسا نہیں ہے جس نو میرے ہتھاں نے نہ چھوا ہوئے اور میرے بیٹیاں نے دی تجارت نہ کر رہے ہوئے. فرمایا ساڑی بڑی کپڑے اور خز اور ریشم دی تجارت ہے لیکن اللہ دی قسم میں بڑے بڑے عظیم ریشم بھی اپنے ہاتھ دے نال چیک کیتے پر میں محبوب دے نورانی ہتھاں تو زیادہ نرم دنیا دا کوئی ریشم نہیں پایا. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یا علی زندہ باد. اور فرمایا محبوب علیہ السلام کتنی دفعہ سارے سامنے ہاتھ مبارک آپ دھویں نا کوئی خوشبو استعمال نہ فرماویں نا. محبوب کریم علیہ السلام دے نورانی ہتھاں چوں وجود مقدس تے چوں طبعاً طبعی طور تے نیچرلی ایسی خوشبو ہر وقت آویا. اللہ پاک نے ایسی خوشبو سارے محبوب علیہ السلام دے جسم مقدس وچ پیدا فرمائی ہوئی ہے جنت دے کسے پھول دے وچ بھی او خوشبو نہیں جڑی جسم مصطفیٰ علیہ السلام. صدقت یا رسول اللہ. محبوب علیہ السلام ہاتھ ملاویں نا فرمایا ریشم تو زیادہ نرم خوشبو ایسی ہویا کہ سن انج لگدا آئی کہ محبوب علیہ السلام نے گویا کہ ہنے اتار دی سنجوک دی صندوقچی دے وچوں اپنے ہاتھ مبارک اور فرمایا کوئی عام تو عام کوئی حبشی غلام ہویا بلیک فام کالے رنگ دا بے کس بے بس پھٹے پرانے کپڑے شکستہ دل شکستہ صورت ہاں جی اشعث اغبر. محبوب علیہ السلام کسے انسان کو نفرت نہ فرماوینا اپنا قرب عطا فرماوینا وہ مسافہ کرنا چاہویا محبوب علیہ السلام پوری توجہ فرماوینا اور محبوب علیہ السلام دو ہتھاں نال مسافہ اور فرمایا وقت محبوب دا حسن و جمال آپ دا سراپا اقدس قربان ونجو شخصیت مبارکہ آپ دا انداز ادامہ مبارک. فرمایا وہ جیڑا بندہ بھی محبوب دی بارگاہ ساڈے وچوں سلام پیش کریا مسافہ کرن دا شرف حاصل کریا. فرمایا وہ پیارے صحابہ کرام دا طریقہ ہی کانو یکبلونا یدیہ و رجلیہ محبوب نال محبت اتنی آئی اسا محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک بھی چموا و رجلیہ اور محبوب علیہ السلام دے پاؤں مقدس نو بھی بوسا دے. صدقے عالم عرب وچ چند سال پہلے علامہ ابن تیمیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب دی تعلیمات تو متاثر بہت بڑے عالم عرب دے محدث علامہ محدث ناصر الدین البانی صاحب وفات پا گئے. مصر دے وچ بھی ہو جامعۃ الازہر دے وچ بھی شعبہ حدیث دی خدمات سر انجام دیندے رہن اور جامعہ ام القرا مکہ مکرمہ دے وچ بھی شعبہ حدیث دے انچارج رہن. مدینہ یونیورسٹی دے وچ بھی شعبہ حدیث دے وچ مدرس اور استاد رہن. انہاں دی بہت کتاباں میں فقیر کول ہیں 11 جلداں چ انہاں دی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. پہلی جلد چ واضح طور تے لکھ رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ دے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین اور اللہ پاک دے محبوبین و مقربین دے ہاتھ مبارک
اور پاؤں مقدس چمن دے بارے دے وچ اتنی صحیح احادیث روایات اور آثار صحیحہ موجود ہیں کہ لا یمکن انکار ہوا، جنہ دا انکار کرنا علماء واسطے ممکن ہی نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے و کفی بین کفی، جو میں محبوب دا کریمانہ طریقہ میں ون کے ادب نال آہستہ سلام عرض کیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ڈوہائی نورانی ہتھاں نال مصافحہ فرمایا اور وقت محبوب علیہ السلام نے میرا ہاتھ مبارک نہیں چھوڑا۔ محبوب علیہ السلام دا طریقہ جب تک سامنے والا بندہ اپنا ہاتھ پیچھا نہ کریا، محبوب علیہ السلام ہاتھ مبارک اپنے پیچھا نہ فرمائندے ہوندے۔ فرمایا اس دن تو محبوب نے کرم بالائے کرم فرمایا کہ اپنے دونے نورانی ہتھاں میرے ہاتھ مبارک نو پکڑ لیا۔ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ، اور سب تو پہلے میں تشہد سکھایا محبوب علیہ السلام نے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبداللہ ابن مسعود نماز وچ قادہ کرنا ہے، اس وچ اے کلمات پڑھنے اور فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ جس لئے محبوب علیہ السلام نے اتنے تک میں نے پڑھایا تھا، نال ارشاد فرمایا کہ فرمایا جس لئے تم اللہ تعالیٰ دے تمام نیک اور صالح بندیاں دوتے سلام دی نیت کر کے سلام پڑھ سیں، فرمایا پوری روح زمین اچ عالم برزخ سارے عالمین اچ جتھے جتھے اللہ دے صالح اور نیک بندے اسن ہر ایک تک تیرے سلام پہنچ ویسی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف دے الفاظ ان پہ کہ جس لئے تو سلام بھی جیسے نا تو جتھے بھی اللہ دا نیک صالح بندہ مرد و خواتین دے وچ جنات ملائکہ کرام سارے نیک صالح، اللہ دے ہر نیک اور صالح بندے تک تیرا سلام پہنچ بلاغا۔ سلام تاں پہنچ سی جے سلام بھیجن دی نیت نال پڑھ سوتا۔ اس وقت ساڑے علماء حنفیہ نے اور شوافع مالکی حنابلہ سب نے دلیل بنایا کہ انشاء لا حکایتن، یہ نہیں کہ معراج شریف وچ اللہ اور دے محبوب دے درمیان گلاں ہوئیں تے وہ نماز وچ رکھ، فرمایا نہیں، انہاں تے کوئی صحیح حدیث دلیل دے طور تے نہیں، عوام وچ گل مشہور ہو گئی ہے۔ باقی اساں جس لے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ پڑھنا ہے تو اساں ہن نبی علیہ السلام دی بارگاہ نماز دی حالت سلام پیش کر رہے ہو، عباد اللہ الصالحین تے بھی ہن سلام پیش کر رہے ہو نئے طریقے دے نال، اور اللہ دے ہر صالح بندے تک بھی پہنچ سی، محبوب دی بارگاہ وچ بھی ساری حاضری لگ سی۔ لیکن کئی عزیز ایسے ہیں نماز دے وچوں محبوب علیہ السلام نو خطاب کر کے اتھے پڑھ دین السلام علیکہ ایہا النبی، لیکن جی میں سلام پھیرن چاہ وطا دن نہیں جی یہ تا شرک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، انہا نورانی کلمہ یہ تا کفر ہو گیا، بندہ دائرے اللہ دے بندے ہو۔ ابو داؤد شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ اور مسند احمد حدیث صحیح ہے، ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز اللہ اکبر تو شروع ہو رہی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ تے ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر تو لے کے سلام تک یہ تمام نماز ہے، اللہ دی عبادت ہے۔ بلا اللہ دی عبادت چی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جڑی شرک اور کفر ہوئے؟ تو میرے دوستو ساڑا منہج اور طریقہ نہیں ہے کہ نماز دے اندر ساڑا ہو عقیدہ، نماز دے باہر ساڑا ہو عقیدہ نہیں، جو عقیدہ نماز دے اندر ہے نا وہی ساڑا عقیدہ نماز تو باہر ہے پیا۔ نماز دے اندر اساں تشہد ہی پڑھ دیں وَأَشْهَدُ أَنَّا سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ، محبوب علیہ السلام دا جتھے بھی ذاتی نام نامی اسم گرامی آوے سارے تمام علماء فقہا دی تحقیق ہے کہ ہو سکے تو لفظ سیدنا پڑھا کرو کیونکہ یہ مستحب ہے۔ کیا بات ہے، سانو ساڑی نانی اماں نے بچپن نماز یاد کرائی ہے، اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرماوے۔ جی میں اتھے حاجی غلام محمد صاحب گھلو صاحب علیہ رحمہ نے سلسلہ شروع کیتا اور میں نو ایک خبر صحیح پہنچی ہے کہ رات جس وقت سٹیج وقت باقاعدہ دی لپائی بھی ہو رہی ہے تاکہ غلامان مصطفیٰ نو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ٹڈے اڈے نہ ہوئے، اور محبوب نال ایسی محبت کہ ادھی رات لے کم بھی اکھاں دے وچوں رکت دی وجہ تو آنسو جاری ان پہ محبوب دی محبت دے۔ میرے دوستو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اساں نماز دے وچ جو عقیدہ رکھ دیں وَأَشْهَدُ أَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ میں اس چیز دی شہادت اور گواہی پیش کر رہا ہوں۔
شہادت اور گواہی اسلامی تعلیمات وچ کس چیز نو آکھا ویندا ہے؟ الشہادت ہی الاخبار عن امر متیقن بلا شبہات. شہادت دی ڈیفینیشن اسلامی تعلیمات دے وچ یہ ہے کہ شہادت او خبر دیونا ہے ایسے یقینی امر اور واقعے دے متعلق جس دے ہومن دے وچ سانو ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہویا کردا. اس بلا شک و شبہ یقینی امر دے ہومن دی خبر دیونا اس نو آکھا ویندا ہے شہادت. اور نماز وچ الفاظ اشہدو کہ سانو اس چیز دے یقین کامل ہے، سانو ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے عبدہ و رسولو کہ ساڈے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ دے پیارے بندے اور دے سچے رسول علیہ السلام. عبد دیاں ترائے قسماں دیاں جنہاں دی جو ایک قسم ہے عبد معزون، عبد محبوب. ساڈے محبوب عبد معزون ہیں، عبد محبوب ہیں. تو میرے دوستو محبوب کریم علیہ السلام ہن اللہ پاک دی مخلوق، لیکن تمام دی تمام مخلوقات دے ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ چ مقام قرب، مقام محبوبیت اتنا عطا فرمایا ہے کہ ایک طرف اللہ پاک دی عبادت ہوئے، حالانکہ سانو پیدا اللہ نے اپنی عبادت قرب اور معرفت واسطے فرمایا ہے. قرآن پاک سورہ زاریات وچ موجود ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ نے تمام جنہ انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا. ساڈا مقصد تخلیق دنیا وچ آون دا مقصد اللہ پاک دی اطاعت، اللہ پاک دی عبادت، تاکہ اللہ پاک دا قرب حاصل کر سکوں، اللہ دی پہچان پا سکوں، اللہ دے صحیح بندے بن سکوں، اس خالق و مالک دا قرب اور رضا حاصل کر سکوں. تو ساری پیدائش دا بنیادی مقصد جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دا قرب ہے. او دے قرب واسطے او دی بارگاہ دی حاضری اور عبادت ضروری ہے، سبب ہے سب تو وڈا. لیکن جس عبادت واسطے اللہ پاک نے سانو پیدا فرمایا ہے، قرآن فرماتا ہے ایک طرف اللہ دی عبادت آ ونجے اور دوجی طرف محبوب دی بارگاہ دا ادب آ ونجے. میری عبادت روکنی پوے، میری نماز روکنی پوے، روک دیوائے، لیکن میرے محبوب دے ادب دے وچ کمی نہ من دیوائے. آخری گل، اساں محبوب نو اللہ نہیں مندے، اللہ تا ایک ذات بابرکات ہے. قل هو اللہ احد. اساں اللہ دی ذات و صفات تو علاوہ باقی سب کچھ نو مخلوق مندے. قرآن پاک چ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اللہ دا کف او دے ہم پلہ اس دے برابر نہیں ہے. سب اللہ پاک دی مخلوق ہے. اللہ دے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی لا شریک ذات بابرکات ہے. وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت ہر اعتبار دنال ایک ذات بابرکات ہے. اور دی ذات و صفات تو علاوہ سب کوئی مخلوق ہے. لیکن عالم خلق ساڈے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا مقام قرب اتنا بلند ہے. قرآن پاک 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 24 وچ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایک طرف فرض نماز ہو ونجے اور دوسری طرف محبوب کریم علیہ السلام بلاون. قرآن فرماندا ہے استجیبوا، میری نماز اٹھائی روک دیوائے، پہلے میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضری دیوائے. صحیح بخاری شریف دو مقامات دوتے حدیث پاک اور جامع ترمذی وچ بھی موجود ہے. بخاری دوسری جلد صفحہ 642 جتھے سورہ فاتحہ دی تفسیر ہے، بخاری دوسری جلد صفحہ 669 جتھے سورہ انفال دی تفسیر ہے. حضرت عبداللہ، حضرت سیدنا ابن معلہ رضی اللہ عنہ، سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس لئے محبوب نے انہوں نے آواز دیتی آئی. انہوں نے سن لیا کہ میرے کریم آقا میں یاد فرما رہے ہیں، لیکن فوراً توجہ فرمائی کہ میں تا حالت نماز ہی چاہوں. نماز تو وڈی تو کوئی جسمانی عبادت نہیں، اور نماز اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی حاضری ہے. رب تعالیٰ دی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، اور محبوب نے بھی بلا لے. اس طرح کردہ کہ نماز فوری طور تے جیڑیاں رکعتاں کھلوتا انہاں نو جلدی نال مکمل کر کے سلام پھریں دیں کریم آقا دی بارگاہ حاضر ہوئے سا. وہ فوراً نہیں آئے، وہ جیڑی رکعتاں دی نیت کیتی ہوئی نے، جیڑی رکعتاں شروع کیتی ہوئی نے، وہ دو باقی ایک باقی آئی، جلدی نال مکمل کر کے سلام پھریں دیں. کوئی دوجا کام نہیں کیتا. جتھے محبوب جلوہ گارن فوراً قدماں وچ حاضر ہو گئے. محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، یہ بخاری شریف دے دو مقامات تے حدیث پاک ہے. سعید ابن معلہ، سعید ابن معلہ اساں تا تن تھوڑی دیر پہلے بلایا، تسے چند منٹ دی دیر کر کے آئے ہو. قال کنت اصلی یا رسول اللہ. عرض کی تھی حضور آپ ناراض نہ ہو، میں معاف فرماؤ. حضور میں معذرت کردہ، میری مجبوری آئی. کنت اصلی، میں اللہ دی نماز پڑھ رہا ہوں.
محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز والا عذر جو پیش کر رہے ہو الم یقل اللہ، کیا توانو اللہ پاک میری بارگاہ دے متعلق قرآن چ نہیں فرمائندا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ نعرہ تکبیر، اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا کہنے، واہ واہ واہ. لن اعودا بعد، حضور اج معاف فرماؤ دوبارہ ایسا نہ کرساں. این فرض نماز ہی چوساں جیڑے لفظاں تے ہوساں حضور تساں بلے سو نماز اٹھائیں روک کے تواڈے قدماں وچ حاضر ہوے ساں. تمام علماء امت دا فتوی اس آیت یعنی 9ویں پارے سورہ انفال دی آیت نمبر 24 دی روشنی اور اس حدیث صحیح دی روشنی وچ علامہ ابن تیمیہ تک انہاں دے شاگرداں تک دا یہ فتوی ہے پیا، وہابی مذہب تک دے اکابر علماء دا فتوی یہ ہے پیا کہ نماز دے وچ محبوب علیہ السلام اپنے امتی نو بلاویں او سن کے سمجھ کے وقت بھی اگر نماز جاری رکھسی تو محبوب دے بلاوے دے آمن تو بعد جتنی نماز اگاں پڑھسی رکوع قیام قرات سجدہ تسبیحات یہ نماز نہ راسی اللہ دی نافرمانی ہو کہ گناہ کبیرہ بنوے سی. نماز اس وقت تک نماز ہے جب تک محبت اور ادب مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے. اللہ، کیونکہ نمازاں روزے سب عبادات امور و معاملات قبول اس وقت ہیں جب پہلے ادب مصطفیٰ علیہ السلام ہے. محافل میلاد دا یہ بنیادی مقصد ہویا کرتا ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. محبوب من احب شیئن اکثر ذکرہ، اگر یہ محافل میلاد نہ ہوسن ورفعنا لک ذکرک تو محبوب دے ذکر دی بلندی کائنات وچ کنجے نظر آسی. اور خوش قسمت وہ لوگ ہوندے جنہاں نو اللہ پاک ذکر محبوب کراون واسطے منتخب فرمائندا ہے، جنہاں نو اس محفل دی رونق دوبالا کرن واسطے آون دی توفیق عطا فرماندا ہے. اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے. یہ تھوڑا حکم آیا ہے کہ یہ نعت اور خطاب کے دوران نذرانہ ویل کی صورت میں پیسے دینا کیسا ہے. جس وقت تا قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہوئے تو قرآن پاک وچ اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. فرمایا جس وقت قرآن پڑھا جا رہے ہوئے فاستمعوا له، ہر طرف توجہ ہٹا کے پوری توجہ اور غور دے نال قرآن نو سنا کرو، وانصتوا اور مکمل خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون یقینی طور تے تواڈے تے رحمت کیتی وے. سبحان اللہ. قرآن پاک دا پڑھنا سنت ہے لیکن جتھے پڑھا جا رہے ہوئے آواز آ رہی ہوئے وتو دا سننا فرض ہو ویندا ہے، لہذا او دے آداب دا خیال تو جو قاری صاحب دی خدمت آپ نے کرنی ہے وہ بعد وچ کر چھوڑو، پہلے کر چھوڑو. لیکن جس لئے قرآن دی قرات جب تک جاری رہے مجسمہ ادب و نیاز بن کے پوری توجہ دے نال خاموش رہ کے قرآن پاک ال توجہ بھی ہوئے، قرآن پاک سننا بھی ہے. نعت خانی جس وقت ہو رہی ہوندی ہے یہ اساں تاں ہن گل ہے بھئی میری بھی ہن داڑھی سفید ہو گئی ہے، 50 سال تو اتے ہن چل پیا سلسلہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان دتے زندگی عطا فرماوے، ایمان دتے اللہ تعالیٰ خاتمہ. ایمان تو وڈی قیمتی چیز نہیں. اساں تا بھائی منع کر دیا سے کہ بھائی جو عرض کر رہے ہوں نا فقراء او ذرا توجہ نال سن لو، سمجھ لو، ادتے عمل دی کوشش کرو. ہن معاملہ ہے بھائی مینوں اج میں حاضر ہویا تو میں نے انتظامیہ دی طرفوں بڑا بار بار فرمایا گیا کہ سیالوی صاحب تساں بس تقریر کردے روایے تے تساں اس کم والے پاسے نہیں توجہ کرنی. وہ محبت ہوندی ہے تواڈی. امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دے متعلق آپ ملا علی القاری علیہ رحمت دی موضوعات کبریٰ دے دیکھ سو. امام محمد طاہر الفتنی یہ 981 ہجری وصال فرمائے نا دی تذکرۃ الموضوعات دے وچ یہ طریقہ کوئی دور صحابہ کرام تابعین تو آ رہے ہیں کہ جس وقت اہل علم اہل فضل یا قرآن پاک دا نور پہنچا اس طرح کرے نا تو لوگ خوش ہو کے وہ ہے کہ انہاں دے اگے بھی درہم دینار رکھ دے ہوندے ہیں. جنن دے حوالے میرے سامنے آئے وقت میں عرض کرتا ہوں نا بھئی یہ چیز فرض نہیں، لہٰذا تسا توجہ نال گل سنو اور جتنی دیر ومنے خاموشی دے نال. لیکن بہرحال ہن منع اس واسطے بھی نہیں کردے تواڈی محبت ہویا کردی ہے اور مسلمان امت دا شروع تو طریقہ آ رہے کہ سانو تابعین دے دور دے وچ بھی حتیٰ کہ اس مجلس وچ حضرت امام احمد بن حنبل بھی تشریف فرمان اور آپ دے نال ایک ہور بہت بڑی محدث ہستی جلوہ گارن اور انہاں دی موجودگی وچ معاملہ ہو رہا ہی لیکن وہ ہستیاں منع نن فرما رہے. تو ادب نیاز محبت دے کے اظہار آپ حضرات جڑا کر دیو اور تواڈی محبت انو اللہ پاک قبول فرماوے. خیر و برکت ہر طرح دی کوشش کروں کہ جو محبوب کریم علیہ السلام اور اس وقت سانو سب تو ہر دور ہی ضرورت ہے. اساں جس لئے ساڈا معاشرہ اس وقت بہت ٹوٹ بھائی دا شکار ہے، انتشار افتراق. تو اس امت نو ابتداد وچ بھی
محبوب دی ہی سیرت و سنت اور آپ دی نورانی تعلیمات نے عزت دا مقام عطا کیتا ہے، اور اساں 1.5 ارب ہو کے ایک ملک چی نہیں سے سما رہے، اور اساں ایک ملک دے آپس دے وچ ساڈے چہرے جدا ہوئے کھلوتے ہیں، یہ دنیا داری تھائی رہ ونی ہے۔ اصل ساڈے کول جڑے قیمتی احساس اور نعمت ہے نا، وہ ہے غلامی مصطفیٰ علیہ السلام۔ غلامی مصطفیٰ علیہ السلام وچ اساں سارے اکٹھے رہیا کروں، ایک دوجے تو رخ نہ پھیرا کروں، پیار اور محبت دے نال معاملات ایک دوجے نو قائل کرن دی کوشش کروں۔ محافل میلاد دے انشاءاللہ ایہ برکات اور فیوز اللہ پاک قبلہ حاجی غلام محمد صاحب، اور میں اتھے آ کے پتہ چلا ہے کہ ساڑے نا عزیزاں دے 2 ماموں، ایک ماموں جان دا اج جنازہ 11 بجے، اللہ پاک انہاں سب دی بخشش و مغفرت فرماوے، جمیل واحد انو صبر جمیل آپ سب نو جزائے خیر عطا فرماوے، وما علیہ الا البلاغ۔